حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ریگستانی علاقے کا سفر تھا۔ میں نے دوپہر کے عین وقت ایک نوجوان کو دیکھا، وہ زمین پہ گھسٹتے گھسٹتے جا رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے قریب ہوا، میں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا خراسان سے آ رہا ہوں۔ سفر کب شروع کیا تھا؟ نوجوان کہنے لگا تقریباً 6 مہینے پہلے سفر کیا تھا۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ نوجوان کہنے لگا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور سخت دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد بھی سرخ ہو چکی تھی۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا میرے پاس گھر آ جاؤ، آرام کر لو، شام کے وقت چلے جانا، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان سے کہا اس نے میری چہرے کی طرف دیکھ کے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مالک بن دینار۔ کہنے لگا آپ کی تو بڑی شہرت سنی ہے لیکن مجھے تو عقل کی کمی نظر آتی ہے۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس نوجوان کے اوپر حیران ہوا، بیٹا وہ کیسے؟ تو نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار مجھے ایک بات بتلائیں، اگر کوئی نافرمان غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے تو پیدل زمین پہ گھسٹتے ہوئے جانا اچھا لگتا ہے یا سواری کے اوپر سوار ہو کے شان و شوکت کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار میں تو رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، زمین پہ گھسٹتے ہوئے جاؤں گا، اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ رب العزت کو رحم آ جائے گا، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیں گے۔ نوجوان نے مالک بن دینار کو سلام کیا، نوجوان نے گھسٹنا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا، میں کافی دیر تک کھڑے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ بھی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا تھا، حتیٰ کہ نوجوان ٹیلوں کے اندر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اپنے کام پہ چلا گیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اسی سال مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں حج کے سفر پہ چلا گیا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مینا پہنچا، عرفات کے میدان میں نے وقوف عرفہ کیا، حتیٰ کہ وہاں سے رات مزدلفہ کے اندر گزاری۔ جب 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں شیطان کو کنکریاں مار کے آیا تو میں نے مینا کے میدان کے اندر ایک بہت بڑے مجمع کو دیکھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہاں پہ کیوں جمع ہے؟ لوگوں نے بتلایا ایک نوجوان اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے بیچ میں راستہ بنایا، جب میں آگے قریب ہوا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہی نوجوان جس کو تقریباً 3-3.5 مہینے پہلے میں نے اپنے علاقے میں دیکھا تھا، وہ مینا کے میدان میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا اللہ آپ کو منانے کے لیے کوئی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے، اللہ آپ کو منانے کے لیے کوئی خچر پہ سوار ہو کے آیا ہے، اللہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے، اللہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اللہ میں تو گھسٹتے گھسٹتے آپ کے گھر بیت اللہ کے پاس بھی پہنچ گیا، اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، پاؤں پہ چلتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میں نے گھسٹتے گھسٹتے بیت اللہ کا طواف کر لیا، اللہ لوگ صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین کے اندر دوڑ لگا رہے تھے، اللہ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، میں دوڑ نہیں سکتا تھا، اللہ میں نے گھسٹتے گھسٹتے صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کر لی، اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، میں نے میدان عرفات کے اندر وقوف کیا، شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار کر دیا، اللہ قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کوئی گائے کی قربانی پیش کرے گا، اللہ کوئی اونٹ کو نہر کرے گا، اللہ کوئی بکرے کی قربانی پیش کرے گا، اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس ان چادروں کے علاوہ، اس جان کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میری جان کو آج قربانی کے طور پہ قبول فرما لے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب نوجوان نے یہ جملہ کہا اللہ میری اس معصوم جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما لے، اس نوجوان کے جملے نے پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، حتیٰ کہ اس نوجوان نے چیخ ماری، زمین پہ گر پڑا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بھاگ کے جب نوجوان کے قریب پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، دنیا سے جا چکا تھا۔ جی ہاں، جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب دل کے اندر اللہ کا عشق آ جاتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کا پیار
آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی خاطر اس جان کو قربان کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا، وقت کے بعد شاہ نے پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ جب منصور بن حلاد کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کسی نے منصور سے کہا، منصور جب یہاں کسی کو لایا جاتا ہے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جسم بھی کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ تو منصور رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں، جس رب کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبا روزہ رکھا کرتا تھا، جس رب کی خاطر سردیوں کے موسم میں رات کے وقت لمبا قیام کیا کرتا تھا، آج اس پروردگار سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔